خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیمول مارننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر خدا کے کلام کو مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ ہم صبح ایک نئے میسج، ایک نئے پیغام کے ساتھ اپنی صبح کی شروعات کریں اور اپنے پورے دن کو خداوند کی پاک مرضی کے مطابق گزاریں۔ گزشتہ لیکچر میں چھوٹی سی جو بات میں نے بتائی تھی وہ امیر آدمی اور غریب آدمی کا ایک چھوٹا سا میسج تھا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت کیا ہے۔ موت کو صابر ایوب، راست باز ایوب کی کتاب میں دہشتوں کا بادشاہ کہا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک واحد چیز ہے جو خدا نے نہیں بنائی، خدا باپ نے اسے کریٹ نہیں کیا، اس کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ یہ شیطان کی لائی ہوئی چیز ہے۔ لیکن اس پر فتح ہماری خدا یسوع مسیح نے پائی، اور آج تمام مسیحی جو خدا یسوع مسیح کے کاموں پر، ان کی باتوں پر، ان کے تمام تر کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کی باتوں کو اپنے فوکس کر کے چلتے ہیں، اپنی زندگی کا مرکز بنا کر چلتے ہیں ان چیزوں کو، وہ موت کے حوالے نہیں ہوتے، بلکہ مسیحی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو آج ہم ایک آیت دیکھیں گے راست باز ایوب کی کتاب میں سے، اس کے 18ویں باب کی 14ویں آیت کو ذرا دیکھیں گے، اور پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 14ویں آیت میں کچھ ہی مرقوم ہے: وہ اپنے خیمے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑا جائے گا، اور وہ دہشتوں کے بادشاہ کے آگے حاضر کیا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ تو بات جانتے ہیں کہ ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ موم بتی کو ہم ماچس سے جلا دیتے ہیں، اور جب وہ موم بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہماری پیدائش کا شروع ہے، اور آہستہ 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 وہ موم بتی پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں وہ پھڑ پھڑاتی بھی ہے تھوڑی۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ انسان جب اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے تو ایک نارمل وے میں، جیسے موم بتی نارملی جل رہی ہوتی ہے، ہم زندگی میں نارمل طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، بیچ میں تھوڑی ہوا چلتی ہے، موم بتی بھی ادھر ادھر ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم محسوس کرتے ہیں کہ روشنی کم ہو رہی ہے، کبھی تیز ہو رہی ہے ہوا۔ یہ ہوائیں ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں جہاں ہم مشکلوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں آتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی کو جب اچھے طریقے سے دیکھیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ زندگی کی موم بتی آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں کمزوریاں، بیماریاں اور بہت سی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم جسمانی طور پر بھی لاغر ہونا شروع ہوتے ہیں، ہم ذہنی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے لیے بہت تقویت کی بات یہ کہ ہم نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ ہم نے اگر زندگی خدا یسوع مسیح کے ساتھ گزاری ہے تو یہ جو موم بتی ہے یہ بجھنے کے بعد بھی جلتی رہے گی، یہ بجھنے کے بعد بھی جلتی رہے گی، اور دہشتوں کا جو بادشاہ ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ موت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کا ڈنک، اس کی قوت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ مسیحوں کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آج کے صبح کے پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرف ہے، ہماری زندگی کی موم بتی جو آج تک جل رہی ہے وہ کیا؟ انسان دیکھیں،
اس جسم پر بہت فخر کرتا ہے، وہ اپنی زندگی پر بڑا فخر کرتا ہے، لمبے لمبے پلانز بناتا ہے، لمبی لمبی سوچیں ہیں، بڑے بڑے کیریئر اور پروجیکٹس ہیں اور بہت سی چیزیں لے کر چل رہا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے فکر ہوا ہے کہ جو زندہ کلام ہے، جو بائبل مقدس ہے، جو مجھے بچائے گی، یہ کلام کہاں ہے؟ آج اس کلام کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اس کلام کو روزانہ کی بنیاد پر سیکھنا ہے تاکہ ہم زندگی میں پائے جائیں، نہ کہ موت کے حوالے کیے جائیں۔ ہم جب دیکھا، ہم نے امیر آدمی کی زندگی دیکھی اور غریب لازر کی زندگی کا بھی ہم نے معائنہ کیا۔ ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کو خدا یسوع مسیح کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان زندگیوں سے سیکھیں، ہم جانیں کہ یہ زندگیاں کیا ہیں اور کس طرح آگے ہمیں انہیں لے کے چلنا ہے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز کلام مقدس سے کیا کریں، ہم اپنی صبح کا آغاز دعا سے کیا کریں، تاکہ دعا میں رہتے ہوئے، خدا کے کلام میں رہتے ہوئے ہم سارا دن ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ اس باب میں اگر آپ مکمل اس کو اسٹڈی کریں گے، 18ویں باب کو، راست باز ایوب کے، تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ موت کیا کرتی ہے۔ جسم کو گلا دیتی ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتی ہے۔ موت انسان کو بہت دکھ اور دہشت میں رکھتی ہے، خوف میں رکھتی ہے۔ خوف میں، آپ خوف میں رہتے ہیں کہ اب آ جائے گی، آ جائے گی، لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم خداوند کے کلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم خداوند کی باتوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں دنیا کے کوئی رنج و الم ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں خدا کے کلام کے علاوہ کوئی چیز جگہ نہیں پاتی، تو موت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ گوم دنیا میں رہ کر مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تانا زنی اور بہت سی ارد گرد سے آوازیں سن رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ موت، ہم جب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے، اگر آپ پیدائش 3 باب پہلی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آدم گرا اور اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے وہ کام کیا، وہ پھل کھایا، گناہ کیا، نافرمانی کی۔ اور آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فیملی کا جو ہیڈ ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے اپنے گھرانے کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیوں نہیں رکھا، آپ نے اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے ساتھ کیوں نہیں رکھا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا ہماری بہت اشد ضرورت ہے۔ اور آج جب کہ دنیا میں ہر طرف افراتفری ہے اور نفسا نفسی ہے، آج موت کا راج ہے، آج ہمیں اس موت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو ہمارا پیارا خداوند یسوع مسیح۔ آج ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، اور آج ہم اس موت کے دروازے سے نکل کر زندگی کے دروازے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس گناہ سے جو پیدائش 3 باب میں کیا گیا اور موت کے حوالے بنی نوع انسان کو کر دیا گیا، اس موت سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھڑا لیا ہے۔ اب ہمیں موت میں کے دروازے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم اس سے خوف زدہ ہوں، نہ اس سے دہشت کھائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے حوالے کر دیں۔ یہ دہشتوں کا بادشاہ ہوگا، یہ دہشتیں پھیلانے والا ہے، لیکن اگر خداوند میں ہم مکمل طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اگر یہ آ بھی جائے تو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ تمہارا آنا ہمارے لیے مسیح کے پاس منتقل ہونا ایک راستہ ہے۔ پھر ہم اسے راستہ سمجھ لیتے ہیں کہ تو ہمیں مسیح تک پہنچانے کا راستہ بن رہی ہے، اور ہمیں ہمارے مسیح تک لے جا، کیونکہ ہمارے جسم، ہماری روح بے چین ہے کہ ہم سو تو جائیں لیکن جائیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کلام کو ضرور پڑھا کریں، کلام کو ضرور سیکھا کریں، اور دیکھیں کہ یہ دہشتوں کا بادشاہ، یہ موت کتنوں کی زندگیوں کو اجاڑ رہا ہے، کتنوں کو خوف میں رکھ کر کیا کیا کروا رہا ہے۔ آج ہمیں اس موت کے خوف سے باہر آ کر خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سیکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح جی کے باتوں کو سیکھنا ہے، اور کلام کے وسیلہ سے زندگی کے دروازہ میں داخل ہونا ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے راستہ ہے، یہی نجات کا دروازہ، یہی خداوند یسوع مسیح کی پاک ذات ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، موت ہمارا
کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے موت سے گھبرانا نہیں، موت سے ڈرنا نہیں، بلکہ بیماری میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، اذیت میں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کے پاک ہاتھوں میں دے دینا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا بھروسہ ہے کہ ہم سب خداوند کے ساتھ ہیں اور موت کا ہم پر کوئی راج نہیں۔ وہ دہشتوں کا بادشاہ ہو، وہ دہشتوں کا بادشاہ ہے، جو کچھ کرتا کرے، لیکن ہمارے پاس روحوں کا بادشاہ، خداؤں کا خدا، دنیا کی عظیم ترین طاقتور ہستی ہمارے ساتھ، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند میں مسرور رہنے کی ضرورت ہے، خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے۔ آئے عزیزو، اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور اپنی صبح کا آغاز خوبصورتی سے کریں۔ آج سنڈے ہے، چرچ کی تیاری ہو رہی ہے، میں بھی چرچ جاؤں گا، آپ بھی جائیں۔ خداوند کے جلال کو محسوس کریں، کلام کو سنیں اور اپنی زندگی خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خدا شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے خداوند، اور اس بات کے لیے کہ موت جسے آپ نے تخلیق نہیں کیا، آپ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ موت جس وسیلہ سے آئی، آپ نے اسی وسیلہ کو لا کر اس موت پر فتح پائی اور اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک وسیلہ سے ہمیں زندگی کے دروازہ میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اس دہشتوں کے بادشاہ سے نہ گھبرائیں، بلکہ اپنی زندگی آپ کے ہاتھوں میں رکھیں اور ہمیشہ آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں، کلام کو سنیں، سیکھیں اور خدا آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ بھائی اور بہنوں، ضرور کلام سنا کریں۔ کلام سننے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان اسی صورت میں مضبوط ہوتا ہے جب ہم خدا کے زندہ کلام کی سچی باتوں کو سنیں، ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کلام شیئر کیا کریں، کلام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ ہم کچھ سنتے ہیں، ہم کسی کو بھی سنیں اور اس کلام کو دوسروں تک منتقل کریں۔ آئیں ہم اپنے دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو خدا کے ہاتھ میں دے کر آج کا دن گزاریں۔ آمین۔